والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج کے اجلاس کی صدارت فرما رہے صدر نشین حضرت مولانا اکرم صاحب قاسمی زیرہ مجدہ، محتمم جامعہ حسان ابن ثابت چینو گریڈی، دیگر علماء کرام اور چینوں کے غیور مسلمانوں، سب سے پہلے تو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں مکتب معارف الاسلام کے استاذ حضرت حافظ الطاف صاحب زیدہ مجدہ کو. واقعتاً اگر میری حاضری نہ ہوتی یا میں اس نشست میں نہ ہوتا تو میری حرمہ نصیبی ہوتی. خوشا قسمتی کہ میں اس اجلاس میں حاضر ہوا اور بحیثیت حکم کے بچوں کا پروگرام از اول تا آخر سنا. میرے محترم بزرگوں، دوستو، چونکہ حضرات علماء کرام کا مفصل خطاب ہوگا، میں بہت مختصر سے وقت میں اپنے 2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ کر اپنی جگہ لوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے. ایک صحابی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں: یا رسول اللہ مل ایمان؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں: طیب الکلام و اطعام الطعام، یہ ہے ایمان. دوسرے صحابی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں: یا رسول اللہ مل ایمان؟ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ ہے ایمان. تیسرے صحابی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں: یا رسول اللہ مل ایمان؟ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: اذا سرت حسنت و اذا ساءت سیئت فانت مؤمن. یعنی میں نے جو حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، آپ حضرات نے دیکھا سوال ایک ہے، صرف یہ ہے کہ مل ایمان، جواب مختلف ہے. جب ان احادیث پر ہم غور کرتے ہیں تو مجموعی طور پر ایک بات واضح ہو جاتی ہے اور سمجھ میں آتی ہے کہ جس وقت جو ضرورت پیش آئی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مل ایمان کے جواب میں اس چیز کی طرف رہنمائی کر دی. بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ صحیح دین یہ ہے کہ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو اس چیز کو پیش کر دینا، یہ ایمان ہے. میں ان احادیث کا سہارا لے کر کے اور اپنے ایک نظریے کو رکھنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہوں میں اپنے اس نظریے پر غلط ہوں. اگر میں غلط ہوں تو آپ حضرات مجھے ٹوک سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں خاص طور سے علماء دین سے، میں نے بارہا آج بھی دیکھا اور کئی جگہ جلسوں میں دیکھا اور موبائلوں میں بھی دیکھا کہ جب علماء اور مقررین آتے ہیں تو لوگ اسٹیج پر کھڑے ہو جاتے ہیں استقبال کے لیے اسٹیج پر، اور جب تک عالم صاحب یا خطیب صاحب یا مقرر صاحب یا شاعر صاحب نہیں بیٹھتے ہیں تو وہ صاحب بیٹھتے ہی نہیں. حالانکہ شریعت کے صحیح روح سے اگر دیکھا جائے تو میرے مطالعے کے مطابق احادیث کے ذخیرے میں کہیں ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مجلس میں تشریف لائے ہو اور صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے ہو. حالانکہ میں ترمذی شریف کی روایت آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ السلام کے کامل محبت کے باوجود صحابہ کبھی کھڑے نہیں ہوتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ آپ علیہ السلام کو ناگواری ہوتی ہے. اسی طریقے سے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی شریف میں بھی ہے اور بخاری شریف میں بھی ہے. جب آپ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق سے نکل کر بنو قریظہ کی طرف آئے اور بیمار تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: قوموا الی
بکم، اس حدیث سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو ان کے لیے کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے وہ صرف ٹیک لگانے کے لیے، تاکہ وہ سہارا لے کر کے اپنی جگہ آ جائیں۔ ان احادیث کی روشنی میں علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر سامنے والے کے دل میں بھی کچھ گدگدی نہ ہو اور آپ کے دل میں کوئی خدشہ نہ ہو کہ جناب ان کے لیے ہم کھڑے نہیں ہوں گے تو یہ ہمیں نکال دیں گے یا ہمارے جلسوں میں نہیں آئیں گے، اگر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے تب تو کھڑا ہونا جائز ہے، اس کے علاوہ اور اگر کوئی صورت ہے تو جائز نہیں ہے۔ یہ علماء کا فتویٰ ہے۔ دوسری بات میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں حافظ الطاف صاحب زیدہ مجدو کو، جنہوں نے بہت منظم طریقے سے اس پروگرام کو پیش کیا اپنے طلبہ اور طالبات کے ذریعے۔ اور تیسری بات جو میں عوام الناس سے مخاطب ہوتا ہوں اور یہ کہتا ہوں میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، جس طریقے سے بھی ہو سکے۔ آپ ایک وقت کا کھانا کم کھا لو، آپ 2000 کے کپڑے نہ پہن کر کے 500 کپڑے پر گزارا کر لو، لیکن جو وقت آنے والا ہے میں صحیح آپ کی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ وقت کی نزاکت کو سامنے رکھ کر کے یہ فیصلہ کریے کہ آدھی روٹی کھائیں گے لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ کم از کم جو ارتداد کے شکار افراد ہیں اس کے پیش نظر جو ہم ان کے پس پشت دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے اور بچیاں اس ارتداد کا شکار کیوں ہو رہے ہیں، تو وہی تعلیمی پسماندگی نظر آتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اور میں کہتا ہوں کہ علم دین پڑھاؤ، علم دنیا نہ پڑھاؤ۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی علم دنیا کیوں نہیں پڑھائیں گے، انجینئر کیوں نہیں بنائیں گے، ڈاکٹر کیوں نہیں بنائیں گے، پروفیسر کیوں نہیں بنائیں گے؟ میں کہتا ہوں بناؤ، لیکن علم دین پڑھا کرتے، علم دنیا نہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علم دین اور علم دنیا میں کیا فرق ہے، یہ بھی میرا ایک الگ نظریہ ہے اور میں اس کو الگ زاویے سے دیکھتا ہوں۔ وہ اس طریقے سے مجھے اپنے استاد محترم حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب زیدہ مجدو کی وہ تقریر درسی یاد ہے جس میں آپ نے دنیا کی تعریف کی تھی حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ ان سے کسی نے پوچھا چیز کی دنیا، شیخ سعدی نے جواب دیا دنیا از خدا غافل کردن، یعنی دنیا وہ ہے جو معرفت خداوندی تک نہ پہنچائے، دنیا وہ ہے جو خدا سے غافل کر دے۔ میں اس کو 2-3 مثالوں میں آپ کو سمجھا دوں۔ مثال کے طور پر آپ نے 50,000 70,000 کے پلنگ لائے ہوئے ہیں اور آپ نیند محو خواب ہیں، فجر کی اذان ہو گئی، مؤذن اذان دے رہا ہے، آپ نہ اٹھیں اور اس میں سوئے رہ جائیں، وہ آپ کے لیے دنیا ہے۔ آپ نے خوبصورت عالیشان گاڑی خریدی ہے، آپ اوقات صلاۃ میں ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے اور چائے نوشی کرتے ہیں، یہ دنیا ہے گاڑی۔ تو جب یہ دنیا ہے، دنیا کا مطلب یہ ہوا جو معرفت خداوندی تک نہ پہنچائے، جو اللہ سے غافل کر دے۔ تو وہ علم جو علم دنیا ہے، یعنی وہ علم جو معرفت خداوندی سے آپ کو دور رکھے اور آپ کو اللہ کے یاد سے غافل کر دے۔ مثال کے طور پر ایک عورت جاتی ہے کسی ڈاکٹر کے پاس اور وہ اپنا ہاتھ بخار کے لیے چیک کراتی ہے، وہ ڈاکٹر ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کے دل میں گدگدی آنے لگتی ہے اور وہ ڈاکٹر اللہ کا خوف اپنے اوپر غالب نہ لا کر کے اپنی خواہشات کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ ڈاکٹری یہ دنیا ہے، یہ علم دنیا ہے۔ لیکن یہی ڈاکٹر جب اس کے دل میں کوئی خیال آتا ہے اور وہ ڈاکٹر رک جاتا ہے صرف اس بات پر کہ اللہ نے ان کا حرام کاموں سے ہمیں روکا ہے، یہ علم دین ہے۔ اسی طریقے سے ایک عالم ہے، حافظ قرآن ہے، عالم قرآن ہے، معانی قرآن کو جاننے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، ربا کے قریب مت جاؤ، سود کے قریب مت جاؤ، یہ حرام ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، انہ کان فاحشہ، یہ بے حیائی کی چیز ہے۔ وہ سود کا بھی کاروبار کرتا ہے عالم قرآن، وہ زنا بھی کرتا ہے عالم قرآن، حرام کاری میں مبتلا ہے عالم قرآن۔ یہ علم دین کا حاصل کرنے والا نہیں ہے، یہ علم دنیا کا حاصل کرنے والا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ علم دین اپنے بچوں کو حاصل کراؤ، اس کے لیے جو کچھ بھی کوشش کرنی پڑے، جو کچھ حد سے گزر جانا پڑے آپ گزر جاؤ، لیکن اپنے بچوں کو دینی علم سے آراستہ کرو، چاہے وہ ڈاکٹری کی شکل میں ہو، چاہے وہ عالم دین کی شکل میں ہو۔ اصل میں بات ہوتی کیا ہے کہ وہ قرآن
کا جو علم ہے وہ علم اللہ کے معرفت تک جلد پہنچاتا ہے، اور جو ڈاکٹری کا یا دیگر فنون ہے وہ اللہ کے معرفت تک دیر سے پہنچاتے ہیں یا اکثر و بیشتر نہیں پہنچاتے ہیں، اس لیے اس کو علم دنیا جس کو علم دین سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ تیسری بات، چوتھی بات جو مجھے بہت اہتمام کے ساتھ، اور چونکہ ارباب حل و عقد اسٹیج پر موجود ہیں، علماء دین موجود ہیں اور محتممین عظام موجود ہیں، میں ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں، کیونکہ میں مبتلا بھی شخص ہوں، اس وجہ سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ جب کوئی بچہ اپنے تن من دھن لگا کر کے اور اپنے ماں باپ کو اور اپنے جو ہے گھر کے لوگوں کو اور افراد کو پوری دنیا چھوڑ کر آپ کے قدموں میں آ جائے تو اس کی صحیح ذہن سازی کیجئے، صحیح فکر دیجئے اور اس کے ذہنوں کو کشادہ کرنے کی کوشش کیجئے، صحیح راہ پر انہیں چلائیے۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے ہمارے علماء کرام کو، یہ آیت تو یاد ہے، ربنا مبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، لیکن کسی عالم دین کو یہ آیت اور اس آیت کا پس منظر یاد نہیں ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس، یہ بھی قرآن کا پیغام ہے۔ یہ قرآن، یہ آیات تو یاد ہے بعثت نبوی کے، لیکن یہ آیات کیوں یاد نہیں ہے؟ ان تنصر میں صرف اشارے کرتا ہوا چل رہا ہوں، چونکہ علماء دین قرآن اور اعلیٰ معانی قرآن کو سمجھتے ہیں۔ یہ اپنے بچوں کو یہ ذہن میں دو، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ان تکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون، غالبا یہی آیت ہے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ب5000 من الملائکہ، یہ قرآن کی آیات ہے۔ ان آیات کی طرف بھی اپنے بچوں کو توجہ دلائیے، صحیح رہنمائی کیجیے، اپنے ان اساتذہ کی فکر کیجیے جو رجال ساز ہیں۔ افسوس یہ بھی ہے کہ مختصر سی تنخواہ میں ایسے افراد مہیا کراتے ہیں، جو میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو مختصر سی تنخواہ میں اور زیادہ چندہ کر کے لانے والے ہوں ان اساتذہ کو مہیا کراتے ہیں، کیسے پڑھاتے ہو نہ پڑھاتے ہو کوئی مطلب نہیں ہے۔ حالانکہ جو رجال ساز ہوں، حضرت مولانا وحید الزماں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں سنا کر کے اور اپنی جگہ لوں گا، وہ کوہکن کی بات ایک کتاب ہے حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ تمام طلبہ عصر کے بعد آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے، کسی طالب علم نے چائے میں یہ چسکی لی، اس طرح مولانا وحید الزماں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً متوجہ کیا کہ بچے چائے پینے کا یہ طریقہ نہیں، آواز نہیں آنی چاہیے، یہ چائے کا قصہ ہے، لیکن اصل مسئلہ رجال سازی کا ہے۔ ہمیں ایسے افراد کی اس وقت ضرورت ہے امت کو، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم پر عمل پیرا ہو، ان تکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 سمجھنے والے ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور ان آیات کو سمجھنے کی بطور خاص توفیق دے۔